اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم تیسرے پارے کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور سنیں گے۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع ہی میں بلندیوں کا بیان کیا ہے کہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہر ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت ہے، لیکن ان تمام نبیوں پر جو فضیلت رکھنے والے ہیں نا وہ تمہارے میرے لجپال آقا ہے۔ کہا جی اولاد تو ابراہیم کی ہیں، اولاد تو اسماعیل کی ہیں، پھر بلندیاں کیسی؟ بلند تو وہ ہوتا ہے نا جو باپ دادا آبا و اجداد والا ہو، وہ پھر بلند کیسا؟ میں نے کہا قرآن مجید فرقان حمید سارا کا سارا جو ہے وہ ثنا خوانی مصطفیٰ ہے، یعنی کہ حضور کی وہ تعریف ہی کرتا ہے، اور اتنی تعریف کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ یہاں تک کہ اس کی آگے شرح جو ہے، تشریح جو ہے، تمہارے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے نہ پیدا کرنا ہوتا کائنات کے ایک ذرے کو بھی پیدا نہ کرتا، اور جس کے لیے کائنات بنی وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں جس موضوع کے بارے میں فرمایا کہ بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ تمام قرآن میں کثرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور آپ کا معجزانہ ولادت پیدا ہونا بھی اس میں ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور پھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ پر جو طعن و تشنیع کیا حضرت مریم علیہ السلام پر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی کہ رب قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر حضرت آدم کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ کی، اور یہ مقام اور ساری قدرتیں اور ساری شانیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھیں جی ہم تو جب مر جائیں گے تو قیامت کوئی نہیں آئی، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو اللہ نے ان کا بھی رد کیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ جب اس نے پہلی مرتبہ تم کو بنایا نا ایک گندے لتھڑے سے، گندے پانی سے، اور پھر اتنی خوبصورت شکل و صورت دی آپ کو، تو یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ بنانا مشکل تھا۔ جب آپ اس انداز سے بن گئے تو دوبارہ اٹھانا تو کوئی گناہ آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اور اس کے چوتھے رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی جو آیت کریمہ بھی ہے اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت الکرسی کو پسند کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتی کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں صفات جیسے رب کی ذات ہے نا، اسی طرح اللہ کی صفات ہیں، تو اللہ کی صفات اس میں بے شمار پائی جاتی ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ نماز فرض کے بعد آیت الکرسی کی ورد کیا کرے گا، آیت الکرسی کو پڑھا کرے گا، تو جب اس کی آنکھ بند ہوگی ڈائریکٹلی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں اپنا معمول بھی بنانا ہے کہ بھئی آیت الکرسی کی اگر اتنی فضیلت ہے تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں، پھر ہم کیوں محروم رہیں، پھر ہم جو ہے وہ اس بات سے کیوں جو ہے دور رہیں کہ جب ہمارے لیے یہ سارے انعامات ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 5ویں اور 6ویں اور 7ویں رکوع میں، یعنی ان 3 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ ایک بہت بڑا مکالمہ بھی تھا، گفتگو تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کی۔ اب نمرود سے جو بات کی گئی اس میں ایک یہ تھا کہ نمرود کہنے لگا کہ آپ اگر خدا کی وحدانیت جو ہے، خدا کو واحد ہونے پر، ایک ہونے پر، یکتا اکیلا ہونے پر ہر ایک کو اس کی تبلیغ دیتے ہو تو کیا نشانی ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جس کو چاہے زندگی دے جسے چاہے موت دے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر لوں گا۔ نمرود نے اپنی جیل سے 2 بندوں کو بلوایا، جس کو سزا ہونی تھی اس کو چھوڑ دیا اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو مار دیا۔ کہا زندگی اور موت تو دیکھیں، اس کے بارے میں موت لکھی تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جس کے بارے میں چھوڑنا لکھا تھا میں نے اسے موت دی، یہ تو میں بھی کر لوں گا۔ تو جب اس کی یہ بات سنی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کر، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اس طرح کر، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے نا، اگر تو خود کو خدا کہتا ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ تو جب یہ بات سن کر نا اب اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو یہ تو میں کر نہیں سکتا۔ اب وہ پورے مجمع میں جھوٹا پڑ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ وغیرہ جو معاملہ ہوا اس طرح تیار کی گئی۔ اور اس میں ایک چیز جو ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں تھے نا، تمام فرشتے آئے، تمام کے تمام ملائکہ جوک در جوک ٹولیوں میں، گروہوں میں، گروپوں میں آ رہے تھے کہ ہمیں حکم کریں، ہم جو ہیں اس بستی کو نیست و نابود کرتے ہیں، یہی آگ جو آپ کے لیے جلائی گئی ہے یہ ان پر پلٹ دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مجھے بہتر جانتا ہے، میرا رب مجھے، یہ رب کی ذات پہ بہت بڑا توکل ہے کہ سامنے جو ہے وہ پتہ بھی ہو کہ اگر اس میں کوئی چیز جو اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا وہ بھی خاک بن جایا کرتا تھا۔ اتنی سخت آگ کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یار توکل تو چیک کرو نا۔ یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگر ہم اس پورے قصے کو قرآن سے پڑھیں نا تو ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ رب کی ذات پہ توکل کتنا تھا۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ رب کی ذات پہ نبیوں کی اتنا، وہ نبی ہیں، نبیوں کی اتنا توکل ہے تو پھر ہم بندے ہو کر کیوں نہ کریں، ہمیں بھی اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ایک مضمون تیسرے پارے میں فرمایا گیا ہے وہ ہے مال خرچ کرنے کی مثال۔ مال خرچ کرنے کی مثال دی گئی کہ جس طرح وہ کھیتی میں ایک دانہ نہیں گندم کا آپ پھینکتے ہیں، 1 من 2 ایکڑ میں یا 1 ایکڑ میں پھینکتے ہیں تو جب اس کو نکالتے ہیں تو کتنے من نکلتی ہے۔ یہ شان ہے نا بھئی قدرت کی۔ اللہ اس طرح فرمایا کہ جب رب کے رستے میں تم دو گے نا، رب کے رستے میں اللہ تمہیں اسی طرح عطا کرے گا، اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا، اور اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تیری میری عطا میں جب وہ کہتا ہے کہ میں عطا کروں گا تو عطا ہوگا، جب وہ فرماتا ہے نا کہ عطا میں کروں گا، رب تو جو فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر دیکھنا میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ تو ہمیں اللہ کی راستے میں رمضان کا مہینہ بھی ہے، دل کھول کر جو ہے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور گمنام ہو کر، یہ سن لیں، گمنام ہو کر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح نہیں، بدنام زمانہ نہیں ہو کر کے جناب والا ہم خرچ کر رہے ہیں تو ادھر بھی ٹولیاں بنائی جائیں، ادھر بھی ٹولیاں کیمرے والے، ادھر بھی لینے بنائی جائیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے یہ خرچ کر رہا ہے، بڑا سخی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا قیامت والے دن ایسے بندے کو اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تو نے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جہاں پر ضرورت تھی میں نے اسے وہاں خرچ کیا، جہاں پر حاجت مند تھے میں نے ان کی حاجتیں پوری کی، جہاں مسجد بنانے والی تھی ہم نے مسجد بنائی، جہاں پر مدرسہ بنانے والا تھا ہم نے مدرسہ بنایا، جہاں پر طالب علموں کو ضرورت تھی مدرسے میں بھوکے بیٹھے تھے ہم نے وہاں کھلایا۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے وہ سارا کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں۔ وہ لوگوں نے دنیا میں تجھے سخی کہہ لیا، میرے لیے کچھ نہیں کیا تھا، جو میرے لیے کیا وہ بتا۔ تو پھر بندہ وہ سر جھکا کے یہ کہے گا کہ یا اللہ واقعی ایسا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہے، دل میں یہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں کہ یہ بڑا دینے والا ہے اور بڑے خالی کاس سے بھرنے والا ہے، یہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اب اللہ فرمائے گا تیرے لیے جنت نہیں تیرے لیے جہنم ہے۔ تو یارو گمنام ہو کر دیں، بدنام زمانہ نہ ہو کر دیں، گمنام ہو کر اس انداز سے دیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، ایک ہاتھ سے دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں دیتے وقت جب رب کے راستے میں دینا ایک ہاتھ سے دے، دوسرے کو خبر بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے کہ کیا دیا ہے کیا نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں دیکھیں جی، سود حرام ہے، قرآن کا قطعی فیصلہ ہے، یہ پکا اور ٹھٹا فیصلہ ہے قرآن کا کہ سود حرام ہے اور بے کرنا حلال ہے۔ اس کے بعد یہ سورۃ آل عمران آتی ہے، سورۃ آل عمران میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کثرت کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن خود بڑی ایک ایسی کتاب ہے کس کے مقابلے میں کوئی دنیا تک رہتی قیامت تک معاشر تک کوئی کتاب آ نہیں سکتی ہے، یہ وہ ایک کتاب ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا گیا، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قرآن کے اعجاز بتائے گئے، مطلب قرآن کے معجزے بتائے گئے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل کیا جا سکتا نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوات کا
ذکر فرمایا کہ غزوات جو ہیں ان میں شریک ہونے والوں کو اللہ نے خوشخبری دی کہ جو غزوات میں شریک ہوتے تھے حضور کے ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے دوڑے جاتے تھے، نہ مال دیکھتے تھے، نہ اولاد دیکھتے تھے۔ آج ذرا ہم غور تو کریں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، کیا وہ محبت ہمارے دلوں میں حضور کی ہے؟ ہم ہیں یا ہماری اولاد ہے، یا ہماری ازواج ہیں یا ہماری بنات ہیں، یعنی بیٹیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، یا ہمارے گھر میں رہنے والا بچہ ہے؟ کیا وہی محبت ہمارے دلوں میں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حضور ایک مرتبہ ارشاد فرماتے تھے ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو صحابہ کرام نہیں دیکھتے تھے کہ کیا مال ہے، کیا چیز ہمارے پیچھے پڑی ہے، بس حضور کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ آج حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے اور ہم جو ہیں وہ دھڑلے سے چھوڑے ہوتے ہیں اور اس کو بے خبر کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں لیتے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ بھائی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کبھی عذاب کے بارے میں بھی سنا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کو عذاب کیا ملتا ہے؟ فرمایا جو نماز میں تاخیر کرتا ہے، ایک جہنم کی وادی ہے اس پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، نماز میں مؤخر تاخیر ہو کر، یعنی لیٹ جو پڑھتا ہے اس کے بارے میں فرمایا پڑھتا ضرور ہے لیکن جہنم کی ایک وادی ہے جس پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جو پڑھتا ہی نہیں پھر بتاؤ اس کے لیے کیا ہوگا۔ تو یارو ہمیں ایک یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں فرمائے نا وما آتکم رسول فخذوہ، جو حضور عطا کرے نا اس کو رکھ لو، جس سے حضور منع فرمائے نا اس سے رک جاؤ، ہٹ جاؤ، نہ کرو، نہ ضد لگاؤ کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ بھائی میرے حضور نے فرمایا کہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام موسیقی سے اتنی نفرت کرتے کہ جب ایک مرتبہ بانسری کی آواز آ رہی تھی تو حضور نبی علیہ السلام اپنے کانوں میں انگلی ڈال کر، اپنے ساتھ والے جو صحابہ کرام جو بھی موجود تھے وہ بھی اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں، آگے جا کے نکالتے، حضور نے پھر بھی اپنے کانوں سے باہر انگلی نہیں نکالی اور آگے جا کر نکال کر حضور ان سے پوچھتے ہیں کہ موسیقی کی جو آواز آ رہی تھی وہ بند ہو گئی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو کب کی بند ہو گئی ہے؟ فرمایا جو ایسا کرتا ہے نا قیامت والے دن اس کے کانوں میں سیسا پگلا کے ڈالا جائے گا۔ ہم آج ایک وہ شاپر جو لفافہ ہوتا ہے آگ میں ڈالا جائے اور پھر نکال کر میرے محترم اس کو اپنے ہاتھ پر رکھیں، جب وہ رکھتے ہیں تو ہماری درد جو ہے اتنی اٹھتی ہے کہ ہم اس درد کو ٹھیک کرتے کرتے 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یاد کرو اگر ہمارے کانوں میں سیسا پگلا کر قیامت والے دن ڈالا گیا، وہ بھی جہنم کی آگ سے، آج کی آگ نہیں جہنم کی آگ سے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو یارو فرمایا کہ جس سے حضور نے منع فرمایا نہ ہٹ درمی کرو، کیوں کہتے ہو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم کر رہے ہیں، دل لگی کے لیے کر رہے ہیں؟ بھئی دل لگی یہی رہ گئی ہے، قرآن کو پڑھا کر تیرا دل نہ لگے پھر کہنا، حضور کے فرمان سنا کر تیرا دل نہ لگے پھر کہنا۔ اور آخری بات میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ جو عالم چل رہا ہے نا یہ دنیا، یہ عالم شہادت ہے، اور اس سے پہلے جب اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا وہ عالم ارواح تھا۔ فرمایا اللہ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا، میثاق لے لیا تمام نبیوں سے بھی، تمام روحوں سے بھی کہ میرا ایک نبی آئے گا جو نبی آخر الزماں ہوگا، لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا میں وہ نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں وہ تاجدار ختم نبوت ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے بھی ان سے وعدہ لیا، تمام نبیوں سے وعدہ لیا اور تمام ارواح سے وعدہ لیا کہ ایک ایسا نبی ہے جس کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے، جب وہ آئے گا نا تو دلوں سے تسلیم کرنا ہے، زبانوں سے تو کرنا ہی کرنا ہے، دلوں سے بھی تسلیم کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن جب بات ہے مسلمانی کی، ہماری دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یہ لکھا ہوتا ہے ہماری دکان پہ، واللہ خیر الرازقین، بڑی بڑی آیات لکھی ہوتی ہیں، واللہ خیر الرازقین، یہ سارا رزق جو ہے اللہ کا۔ جب ہے اللہ کا پھر دھوکہ مسلمانوں کو کیوں دیتے ہو؟ دکانوں پہ بیٹھ کر پھر لوٹ مار کیوں کرتے ہو جب ہے یہ اللہ کا؟ جب سیدھا لکھا ہے کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے اس انداز سے جس انداز سے میرے آقا چاہتے ہیں۔ تو حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں اجاگر کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ